بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اردو شاعری کورس کلاس نمبر 19 ہے، اور آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کلاس میں انشاءاللہ اردو شاعری کے جو وزنی شعری کے مباحث ہیں وہ اختتام پذیر ہیں۔ اور ویسے تو یہ تفصیلی موضوع ہے اور اس پر ایک ویڈیو میں مکمل اس پر احاطہ کرنا مشکل ہے اس کا، تاہم کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو یا یہ کلاس نمبر 19 جو ہے یہ وزن شعری اور علم عروض کے اعتبار سے ایک جامع کلاس ہو، یعنی اس میں اول تا آخر تمام باتوں کو میں مختصراً انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، وزن شعری جو ہے نا، شعر میں جو وزن ہوتا ہے اور آہنگ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شعر کو پہچاننا کیا وزن کے اعتبار سے ہی ہوتا ہے؟ کیا وزن کے بغیر شعر نہیں ہوتا؟ یا کیا شعر کے لیے وزن ضروری ہے؟ یہ ایک پیچیدہ بحث ہے اور اس میں مختلف قسم کی آراء سامنے آتی ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ شعر جو ہے وہ کلام منظوم سے متعلق ہی ہے، لہذا وزن شعری جو ہے وہ شعر کے لیے بےحد ضروری ہے، اور اس کا سمجھنا اور اس کا شعر کے ساتھ متعلق ہونا یہ ایک لازم ملزوم چیز ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزن ایک الگ چیز ہے، شعر ایک الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزن جو ہے وہ شعر کا محض ایک جز ہے، کل نہیں ہے۔ شعر میں وزن شعری کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، مگر بہرحال وزن شعری کی بھی اپنی ایک اہمیت ہے، اور اس سے جو ہمارا ایک عام سی بات ہوتی ہے، ہمارا ایک نثر کلام ہوتا ہے وہ آہنگ میں آ جاتا ہے، اس کے اندر ایک وزن آ جاتا ہے، اسے پڑھنے میں ایک ترنم کی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک لے آ جاتی ہے، تو اس سے بات کے اندر تاثیر بھی آ جاتی ہے اور بات کا رنگ بھی بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت ضروری چیز ہے وزن شعری۔ تو اس سبق میں انشاءاللہ ہم وزن شعری پر تفصیلی بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور بالکل شروع سے بات کریں گے کہ جن احباب نے ہمارے گزشتہ اسباق نہیں بھی دیکھے تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو انشاءاللہ ایک جامع ویڈیو ہوگی اور ایک جامع سبق ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو متحرک اور ساکن کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی لفظ میں کون کون سے حروف متحرک ہوتے ہیں اور کون کون سے حروف ساکن ہوتے ہیں۔ جیسے میرا نام ہے اسامہ، اس میں الف سین الف میم ہا یہ 5 حروف ہیں، تو ان میں سے یہ دیکھنا ہے کہ متحرک کون کون سے ہیں اور ساکن کون کون سے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کے بعد ہی ہم وزن کو سمجھ سکیں گے اور شعر کے آہنگ کو محسوس کر سکیں گے، ورنہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسامہ میں الف متحرک ہے، پھر سین متحرک ہے، پھر الف ساکن ہے، پھر میم متحرک ہے، پھر ہا ساکن ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اشکال یہ ہو سکتا ہے نا کہ اسامہ اگر لکھا جائے تو اس میں تو کسی پر بھی پیش وغیرہ نہیں لگایا جاتا، تو بھائی اس کا تعلق جو ہے وہ پڑھنے سے ہے، پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں اسامہ، الف پر پیش ہے۔ اگر الف پر زبر ہوتا تو ہم پڑھتے اسامہ، اگر الف کے نیچے زیر ہوتی تو ہم پڑھتے اسامہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش میں سے کیا ہے۔ اور متحرک وہ ہوتا ہے جس پر زبر زیر یا پیش ہو، اگر زبر زیر پیش تینوں میں سے کوئی نہ ہو اور وہ حرف ساکن ہو تو پھر وہ متحرک نہیں ہوتا اور اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی حروف ہیں وہ ان میں سے ہر ایک یا تو متحرک ہوگا یا ساکن ہوگا۔ ہم سب سے پہلے یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ متحرک حروف کون سے ہیں اور ساکن حروف کون سے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آ جائے، مثلا دل ایک لفظ ہے، اس میں 2 حرف ہیں دال اور لام، تو اب اس میں دال کے نیچے زیر ہے، یہ متحرک ہے، اور لام ساکن ہے، یہ متحرک اور ساکن کو ملا کر ایک لفظ بنا دل۔ ٹھیک ہے، اب متحرک اور ساکن اگر ہماری سمجھ میں مکمل طور پر آ گیا ہے تو اب اس کے بعد سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پوری آواز اور آدھی آواز کس کو کہتے ہیں۔ پوری آواز کو ہجائے بلند بھی کہتے ہیں اور آدھی آواز کو ہجائے کوتاہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے لیے علم عروض کی اصطلاح میں 2 اور 1 کا نمبر بھی متعین کیا گیا ہے۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ دیکھیں، جب کسی بھی متحرک حرف کے بعد ساکن حرف آ جائے تو یہ دونوں مل کر ایک مکمل آواز بن جاتے ہیں، انہیں ہم پوری آواز کہتے ہیں۔
اور کسی بھی لفظ میں کوئی حرف ایسا ہو جو اس طریقے سے جڑنے سے رہ جائے تو اس طرح کے تمام حروف پھر وہ آدھی آدھی آوازیں کہلاتے ہیں. جیسے مدینہ ایک لفظ ہے، مدینہ، اس میں میم متحرک ہے، اور پھر اس کے بعد دال متحرک ہے اور یا ساکن ہے، اور پھر نون متحرک ہے اور ہا ساکن ہے. تو دال اور ہا کا ایک پوری مکمل آواز کا ایک سیٹ بن گیا، اور نون اور ہا کا، مدینہ، دال اور یا کا ایک سیٹ بن گیا، اور نون اور ہا کا دوسرا سیٹ بن گیا. تو ہم کہیں گے مدینہ میں دی پوری آواز ہے اور نہ پوری آواز ہے. اب رہ گیا میم، سو وہ آدھی آواز ہے. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ورنہ ہمارا گزشتہ اسی کورس کا کوئی سبق دیکھ لیں جس میں پوری آواز اور آدھی آواز کے بارے میں تفصیل سے ہم نے گزارشات پیش کی ہیں. اب ہے اس کے بعد علم عروض کے اندر ایک اصطلاح اصول سہگانہ. تین اصول، سبب خفیف، سبب ثقیل اور وتد، یہ تین بنیادی اصول ہیں جن کے ذریعے سے وزن شعری کے ارکان بنائے جاتے ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے متحرک ساکن کو سمجھا، پھر متحرک ساکن کے ذریعے سے ہم نے پوری آواز اور آدھی آواز کو سمجھا. اب اس پوری آواز اور آدھی آواز کے ذریعے سے ہم سبب خفیف، سبب ثقیل اور وتد کو سمجھتے ہیں. پوری آواز کا دوسرا نام سبب خفیف ہے. تو علم عروض کی اصطلاح میں جو بھی سبب خفیف ہے وہ وہی ہے جو ہم جسے ہم پوری آواز کہتے ہیں، اور اس کی مثال ہے دل. سبب ثقیل کیا ہے؟ کہ دو آدھی آوازیں ایک ساتھ آ جائیں. جیسے اگر ہم کہتے ہیں دل ناتواں، دل ناتواں، اب دل میں تو دال متحرک تھا، لام ساکن، لیکن جب ہم اسے ملا کر پڑھتے ہیں تو لام کے نیچے زیر آ گئی. اب ہم پڑھتے ہیں دل ناتواں، تو اب دال بھی متحرک ہو گیا اور لام بھی، یہ دونوں متحرک ہو گئے. اور اس کے بعد جو ناتواں کا نون ہے وہ بھی متحرک ہے. تو یعنی نہ دال متحرک کو کوئی اس کے بعد ساکن ملا، نہ لام متحرک کو اس کے بعد ساکن ملا. اگر ساکن مل جاتا تو وہ پوری آواز بن جاتی نا، تو پوری آواز تو نہیں بن سکے تھی. لہذا دال بھی آدھی آواز ہے، لام بھی آدھی آواز ہے. دو آدھی آوازیں جب مل جاتی ہیں تو اسے سبب ثقیل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سبب خفیف اور سبب ثقیل یہ دو حرف ہوتے ہیں. اگر دو حروف میں سے پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو تو وہ سبب خفیف ہے، پہلا بھی متحرک ہو دوسرا بھی متحرک ہو تو وہ سبب ثقیل ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. اب ہے وتد. وتد کہتے ہیں تین حرفی سے حرفی لفظ کو، یعنی وہ لفظ جس میں تین حروف ہوں. جسے دلی میں نے ایک لفظ یہاں لکھا ہے، اس میں تین حروف ہیں، دال، لام اور یا. کہتے ہیں نا دلی آرزو ہے، تو یہ دلی ایک لفظ ہے، اس میں تین حروف ہیں، دال، لام اور یا. اسی طرح ایک لفظ ہے دال، اس میں بھی تین حروف ہیں، دال، الف اور لام. ان تینوں کو ملا کر بنا دال، دال چاول والا دال. ٹھیک ہے، تو یہ تین حرفی لفظ کو کہتے ہیں وتد. پھر وتد کے اندر تین حرف اگر آتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس میں ایک پوری آواز ہوگی اور ایک آدھی آواز ہوگی. اگر آدھی آواز پہلے ہو پوری آواز بعد میں ہو تو یہ وتد مجموع ہے، اور اگر پوری آواز پہلے ہو اور آدھی آواز بعد میں ہو تو یہ وتد مفروغ ہے. ٹھیک ہے، میں مثال سے بھی دیکھ لیں. دلی کے اندر دی آدھی آواز ہے اور لی لام متحرک یا ساکن مل کر پوری آواز ہے. اور دال میں دال اور الف، دال متحرک الف ساکن مل کر پوری آواز ہے، اور پھر اس کے بعد لام رہ گیا وہ آدھی آواز ہے. تو یہ ہے اصول سہگانہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے ارکان تسعہ. گزشتہ سبق میں ہم نے ارکان ثمانیہ پیش کیے تھے، اور ویسے علم عروض کی کتابوں میں ارکان عشرہ ہیں، اور یہاں ہم ارکان تسعہ پیش کر رہے ہیں. ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں، تسعہ 9 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں. تو اب جنہوں نے عشرہ لکھا ہے انہوں نے یہی جو 8 ارکان ہیں یہاں پہ لکھے ہوئے، ان کے بعد دو اور ارکان جو فاعلات اور مستفعل سے ملتے جلتے ہیں وہ لکھے ہیں. اس کا تعلق عربی عروض کے ساتھ ہے، اردو عروض کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. نواں رکن ہم نے اس لیے لکھا ہے کہ اب بحر جمیل بھی گنتی میں آ گئی ہے، جسے پہلے فعل و فعول کہا جاتا تھا، فعول و فعل، معذرت، فعول و فعل کہا جاتا تھا. اب اس کے لیے مفاعلات کا رکن آ گیا. تو یہ 9 ارکان ایسے ہیں جو اصول سہگانہ کے ذریعے سے بنائے گئے ہیں. فاعل، فعول، مفاعیل، فاعلات، مستفعل، مفعولات، متفاعل، مفاعلۃ، مفاعلات. کیسے بنائیں؟ فاعل
دیکھیں فا سبب خفیف ہے اور علن وتد ہے، تو ایک سبب اور ایک وتد کو ملا کر فاعلن بنا دیا گیا. پھر فاعلن کو الٹا کیا، یعنی علن کو پہلے کر دیا، فا کو بعد میں کر دیا، تو یہ بن گیا علن فا، جسے ہم کہتے ہیں فعولن، یعنی وتد پہلے کر دیا، سبب بعد میں کر دیا. اب مفاعیلن، اس میں پہلے آدھی آواز ہے، پھر 3 مرتبہ پوری آواز ہے. اور اگر اصول سیگانہ میں دیکھیں تو پہلے وتد ہے مفا، اور پھر 2 سبب ہیں ای اور لن. اسی طرح مفاعیلن میں یعنی وتد سبب سبب ہے، وتد پھر سبب پھر سبب. اس کی ترتیب آپ الٹیں تو اگر آخری جو سبب ہے اسے پہلے کر دیں تو یہ بن جائے گا لن مفاعی، تو ہم اسے کہتے ہیں فاعلاتن، پہلے سبب پھر وتد اور پھر سبب. اب پھر جو آخر میں سبب ہے فاعلاتن کے، اسے بالکل شروع میں لے آئیں تو یہ بن جائے گا تن فاعلا، تو تن فاعلا کی جگہ ہم کہتے ہیں مستفعلن. ٹھیک ہے. اسی طرح چھٹا رکن ہے مفعولاتو، مف سبب ہے، او سبب ہے، اور لاتو وتد ہے. متفاعل میں متا سبب ثقیل ہے، فا سبب خفیف ہے، اور علن وتد ہے. مفاعلۃ میں مفا وتد ہے، علا سبب ثقیل ہے، اور تن سبب خفیف ہے. مفاعلات، یہ دیکھ لیں یہ سب سے بڑا رکن ہے، اور یہ اس کا نام بھی بحر جمیل ہے، جو بحر اس سے بنتی ہے. بہت خوبصورت وزن ہے یہ. اس کے لیے پہلے لوگ کہتے تھے فعول فعل، فعول فعل، اور اب بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ مفاعلات ہم کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا. اور اس میں جو دائروں کی بحث ہے وہ تھوڑی اور پیچیدہ ہو جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ارکان کو نکالنا اور ان سے بحروں کو سمجھنا یہ اور ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تک بھی اس سبق میں جو وزن کے بارے میں اور بحر کے بارے میں نے بتایا، یہ بھی ایک نئے لکھنے والے کے لیے بہت پیچیدہ باتیں ہیں. اگر یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ نظر انداز کر کے آگے چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صرف پوری متحرک ساکن سمجھ لیں، پوری آواز اور آدھی آواز سمجھ لیں، پھر بے شک اصول سیگانہ کو بھی نہ سمجھیں اور ارکان تسعہ کو بھی یاد نہ کریں، مگر آپ کو بہرحال اتنا سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ فاعلن کا کیا مطلب ہے اور فعول کا کیا مطلب ہے، مفاعیل کا کیا مطلب ہے. پورا زبر زیر پیش لگا کر اسی لیے آپ کے سامنے تصویر واضح کی ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پوری آواز کب آ رہی ہے اور آدھی آواز کب آ رہی ہے. ٹھیک ہے. جب ہم ان اراکین کو سمجھ جائیں گے تو ان سے بننے والی جو بحریں ہیں وہ بھی ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب آتے ہیں بحروں کی طرف. تو دیکھیں مستعمل سالم بحروں کا یہ نقشہ آپ کے سامنے ہے. بحر حزج ہے، رجز ہے، رمل ہے، متقارب ہے، متدارک ہے، کامل، وافر، طویل، مدید، بسیط، جمیل، یہ ساری بحروں کے نام ہیں جو علماء عروض نے رکھ دیے ہیں. ان کے علاوہ کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے، تو ان ناموں کا یاد کرنا بھی ضروری نہیں ہے ایک شاعر کے لیے، مگر معلوماتی طور پر ان چیزوں کو ایک دفعہ پڑھ لینا چاہیے، اور کبھی ان کا تذکرہ ہو تو انہیں ہم متعلقہ کتابوں میں ان کو دیکھ سکتے ہیں. ان کے بارے میں تھوڑی سی مناسبت اگر ہو تو فائدہ بس یہی ہوتا ہے کہ بحر حزج ہے مفاعیل 4 مرتبہ. اب ہمیں جو شاعری کرنی ہے وہ مفاعیل 4 مرتبہ کو سامنے رکھ کے کرنی ہے. مفاعیل 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 مفاعیل. اس کے مطابق اگر ہمارا شعر وزن کے مطابق ہوتا ہے تو وہ موضوع ہے، اور اگر اس میں کہیں مفاعیل کسی جگہ ٹوٹ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، کوئی اور بات ہو رہی ہے، تو اس میں پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا شعر وزن سے خارج ہو رہا ہے. ہم اپنی غلطی درست کر سکتے ہیں، ہم کسی اور کی غلطی درست کر سکتے ہیں کہ آپ کے کلام میں وزن فلاں جگہ متاثر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. بحر رجس اور اسی طرح دیگر بحروں کے بھی ارکان ہم نے سامنے لکھ دیے ہیں. اب آتے ہیں ان میں سے، اچھا یہ تو تھی سالم بحریں، یہ سب سالم ہیں. سالم کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی ہم نے کسی رکن میں چھیڑ چھاڑ نہیں کی، کوئی تبدیلی نہیں کی. اگر ہم کسی بحر میں کسی رکن کو کوئی تبدیل کر دیں، جیسے مفاعیل ہے، اس میں سے یا گرا دیں اور اس کو بنا دیں مفاعیل، تو یہ تبدیلی ہے. اس تبدیلی کو زحاف کہتے ہیں، اور جس بحر میں تبدیلی ہو جائے اسے مضاحف بحر کہتے ہیں. اور جب تبدیلی ہوتی ہے تو الگ الگ تبدیلیوں کے یعنی الگ الگ زحافوں کے الگ الگ نام ہیں، بہت سارے نام. انہیں یاد کرنا بھی ضروری نہیں ہے، یہ علماء عروض جانے، عروضی لوگ جانے، ان کو یاد کرنا چاہیے. مجھے خود بھی یہ نام اتنے زیادہ یاد نہیں ہے، میں ہمیشہ کتابوں میں سے دیکھ دیکھ کر لوگوں کو جواب دے دیا کرتا ہوں، تو آپ کے لیے بھی ان کا یاد کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ جو مضاحف بحریں ہیں ان کے ارکان ایک دفعہ اگر ذہن نشین کر لیں
تو ان کے مطابق آپ کلام کہہ سکتے ہیں. یہ سب وہ اوزان ہیں جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اچھا، یہ جو نقشہ ہے ہمارے سامنے بحر حزج، اس میں سے تین ایسی ہیں جن کی مضاحف بحریں زیادہ استعمال ہوتی ہیں. بحر حزج کی، بحر رمل کی، اور بحر متقارب کی، یعنی نمبر 1، نمبر 3 اور نمبر 4 کی. تو ان کی تھوڑے تفصیل سے نقشے میں نے بنا دیے ہیں. یہ دیکھ لیں، یہ بحر حزج ہے. اس کی 10 بحریں آپ کے سامنے ہیں، اور یہ گزشتہ سبق میں پیش بھی کر دیا تھا. یہ نقشہ آپ کے سامنے پھر دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ یہ سب مفاعیل سے بنائی گئی بحریں ہیں. اب کسی میں مفاعیل سے یا گرا کر اسے مفاعیل بنا دیا. دیکھیں نمبر 3 مسمن مقبوض اس کا نام ہے، اور اس کے ارکان دیکھیں، مفاعیل 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 مفاعیل. یہ بہت مترنم ہے اور اردو میں اس پر بہت کلام کہا گیا ہے، آپ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی طرح فاعل مفاعیل کے اندر پہلا جو فاعل نظر آ رہا ہے، یہ فاعل نہیں تھا، یہ مفاعیل کو ہی توڑ تاڑ اور چھیڑ چھاڑ کر کے اسے فاعل بنا دیا گیا. ٹھیک ہے نا. اب نیچے نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں مفاعیل مفاعیل. یہ بحر بھی استعمال ہوتی ہے. اور مفعول مفاعیل مفعول مفاعیل، یہ بہت اچھی بحر ہے. اقبال کی جو نظم ہے مشہور، یا رب دل مسلم کو، وہ اسی وزن پر ہے. اور اس کے نیچے پھر دیکھیں مفعول مفاعیل مفاعیل فعول، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. وہ جو مشہور ترانہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، وہ اسی وزن پر ہے. پھر نیچے ہم دیکھتے ہیں مفاعیل مفاعیل فعول، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. وہ ٹوٹے ہوئے دل کی جو نظم ہے، میرا ٹوٹا ہوا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، یہ ایک نظم ہے، یہ اسی وزن پر ہے. مجھے جو یاد آتی جا رہی ہے وہ بتاتا جا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا. اب اس کے نیچے دیکھیں مفعول مفاعل فعول، یا پھر مفعول فاعل فعول. یہ وزن بعضوں کو بہت زیادہ پسند ہے اور بعضوں کو بالکل پسند نہیں ہے. میں نے دونوں طرح کے لوگوں دیکھے. مجھے خود اس سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں اس وزن سے، لیکن بہرحال کثرت سے استعمال ہوا ہے. اور اقبال کی مشہور نظم جگنو اور بلبل والی جو ہے وہ اسی وزن پر ہے. اور اس میں دونوں طریقے سے درست ہے. ہم کسی مصرے کو مفعول و مفاعل فعول کریں، اور اسی شعر کے کسی دوسرے مصرے کو یا اسی نظم کے کسی اور شعر کو مفعول فاعل فعول کر دیں، دونوں طرح ٹھیک ہے. صحیح نا. اب آخر میں ہے فاعل مفاعل فاعل مفاعل. یہ بھی بہت مشہور بحر ہے اور استعمال بھی ہوتی ہے. اور پاک سر زمین شاد باد، وہ بھی کچھ اسی طرح کی کسی وزن پر ہے. ویسے اس کے بارے میں تو بڑی اور بحث بھی ہے اور تفصیلات بھی لوگوں نے بتائی ہے کہ اس میں عروس کا خیال رکھا گیا ہے یا کسی اور کا. وہ بہرحال اپنے مقام پر اس کو انشاءاللہ کبھی اگر موقع ملا تو اس پر تفصیلی بات کریں گے، ورنہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. تو یہ بحر حزج سے بننے والی بحریں ہیں. اب آتے ہیں بحر رمل پر. فاعلات اس کا اصل رکن ہے. اگر 4 دفعہ ہو تو اس کا نام ہے بحر رمل مسمن سالم. اور اگر اس میں تبدیلیاں ہو جائیں تو پھر ہم نے کل اس کی 7 بحریں لکھی ہیں، جس میں سے پہلی سالم اگر چھوڑ دیں تو باقی 6 بحریں اس کی مضاحف ہیں. اچھا، یہاں ہم آپ کو ایک نقطے کی بات اور بتا دیں کہ یہ بحروں کے نام فاعلات کی مناسبت سے بحر رمل ہم نے یاد کر لیا، چلو یہ تو آسان ہے. اور مسمن سالم یاد کرنا بھی آسان ہے. لیکن جو مضاحف بحروں کے اتنے مشکل نام ہیں، مخبون، مشکول وغیرہ، یہ یاد کرنا مشکل ہے. لیکن کبھی اگر آپ کو کسی کو سمجھانا ہو، بتانا ہو، تو ہم ان سب کے لیے مجموعی نام ایک استعمال کرتے ہیں، بحر رمل. مثال کے طور پہ یہ بحر رمل ہے تو آگے ایک لفظ لگاتے ہیں مضاحف، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے. وہ تبدیلی الگ نوعیت کی ہے، اس کا الگ نام ہے، پھر اس تبدیلی کے اعتبار سے بحر کا نام الگ ہے. اب یہ نمبر 3 میں دیکھیں بحر رمل مسمن سالم مخبون محذوف. تو یہ مخبون خبن کا زحاف واقع ہوا، پھر حذف کا زحاف واقع ہوا، تو خبن کی مناسبت سے اس کا نام مخبون رکھا، حذف کی مناسبت سے اس کا نام محذوف رکھا. لیکن اگر یہ نام یاد کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہم ہر ایسی بحر کو جس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہو، خواہ وہ تبدیلی کسی بھی خبن ہو، حذف ہو، کوئی بھی ہو، ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں یہ بحر فلاں اور مضاحف ہے. بحر رمل مضاحف ہے، بحر حزج مضاحف ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھ لیتے ہیں فاعلات 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 فاعلات. یہ سالم میں استعمال پہلے بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، اب کچھ کچھ ہونے لگی ہے، مگر یہ ہے کہ اس میں وہ ترنم نہیں ہے جو اس کی نمبر 2 میں ہے.
یعنی آخری رکن کو اگر فاعلاتن کے بجائے فاعلن کر دیں تو یہ بہت زبردست بحر ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اردو زبان میں، فاعلاتن 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 فاعلن۔ نمبر 3 ہے فاعلاتن فعیلاتن فعیلاتن فعیلن۔ یہ جو بحر ہے فاعلاتن فعیلاتن فعیلاتن فعیلن، یہ نمبر 3 اور نمبر 4 غالباً ایک جیسی ہو گئی ہیں اور ایک جیسی ہی ہیں، اس میں تھوڑی سی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے لکھنے میں، بہرحال یہ ایک ہی ہے۔ اس میں یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فاعلاتن جو پہلا رکن ہے اسے فاعلاتن بھی رکھ سکتے ہیں اور فعیلاتن بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو آخری رکن ہے فعیلن اسے فعیلن بھی رکھ سکتے ہیں اور فعلن بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دو قسم کی اس کے اندر اجازات ہیں۔ نمبر 5 فعیلات فاعلاتن فعیلات فاعلاتن، اسے ہم فعیلاتوں کو مفعول بھی کر سکتے ہیں، مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن۔ نمبر 6 پر ہے فاعلاتن فاعلاتن فاعلن۔ نمبر 7 ہے فاعلاتن فعیلاتن فعلن، یہ بھی بہت استعمال ہوتی ہے۔ اس کے اندر بھی دونوں اجازتیں ہیں کہ پہلے رکن کو فاعلاتن کے بجائے فعیلاتن یعنی فا کے بعد والا الف گرا دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اور آخری رکن فعیلن کو فعلن کر دیں یعنی عین کو ساکن کر دیں، یہ دونوں کام کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی کسی شعر غزل کے اندر ایک مصرع فاعلاتن فعیلاتن فعیلن کے وزن پر ہے تو دوسرے مصرے میں فعیلاتن فعیلاتن فعیلن ہو، تیسرے میں فعیلاتن فعیلاتن فعلن ہو، ہر طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بحر رمل کے بارے میں ہو گئی بات، اب ہے بحر متقارب۔ فعولن اس کا اصل جو رکن ہے وہ فعولن ہے، 4 مرتبہ ہو تو بحر متقارب مسمن سالم کہیں گے، اور یہ بھی کثیر الاستعمال ہے۔ اور اگر آخری رکن فعولن کو فعل کر دیں، فعولن 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 فعل، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پر مثنویوں میں یہ وزن بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور شیخ سعدی کی جو بوستان ہے وہ پوری اسی وزن پر ہے، فعولن 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 فعل۔ تیسرا ہے فعل فعول فعول فعولن، فعل فعول فعول فعولن، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے بحر، اور یہ وہی ہے جسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا فعلن 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 4 مرتبہ جو ہوتا ہے وہ اسی سے بنتی ہے۔ کیسے بنتی ہے وہ میں بھی مختصراً بتا دیتا ہوں کہ ایک عام قاعدہ ہے علم عروض میں، تسکین اوسط اس کا نام ہے، یعنی درمیانی متحرک کو ساکن کر دینا۔ اگر 3 متحرک ایک ساتھ آ جائیں تو اس میں درمیانی متحرک کو ساکن کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں فعل پہلا رکن ہے جو کہ فعولن کو توڑ کے بنایا تھا، اب اس کو فعل کو سامنے رکھیں تو اس کا لام متحرک ہے، پھر آگے دوسرا رکن ہے فعول، اس کا فا متحرک ہے اور عین متحرک ہے، تو یہ 3 متحرک ایک ساتھ ہو گئے، فعل کا لام اور دوسرے رکن فعول کا فا اور عین، تو اب درمیانی کون سا ہوا؟ فا، فعول کا فا، تو اسے ہم ساکن کر کے ہم یوں کہہ سکتے ہیں فعلف اولو، فعل فعولو کے بجائے ہم یوں کر سکتے ہیں فعلف اولو۔ اب اس فعلف کی بجائے پھر ہم اسے کہتے ہیں فعلن۔ اب آگے بچا اولو، اولو کا بھی لام متحرک ہے اور آگے فعولن میں فا بھی متحرک ہے عین بھی متحرک ہے، تو یہاں بھی فا درمیانی متحرک ہے، اسے ساکن کر دیں تو یہ بن جائے گا اولف، اسے بھی فعلن کر دیا، او لف، او ایک سب پوری آواز اور لف دوسری پوری آواز، اس کے لیے پھر ہم نے فعلن کر دیا۔ تو یوں فعل و فعول کے درمیان میں بھی تسکین اوسط ہو سکتا ہے، اور فعول و فعول کے درمیان میں بھی تسکین اوسط ہو سکتا ہے، اور فعول و فعول کے درمیان میں بھی تسکین اوسط ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تینوں جگہ ہم تسکین اوسط کر دیتے ہیں تو یہ ہو جائے گا فعلن 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 فعلن۔ آپ کہہ رہے ہیں مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے، اب اور آسان کر دیتا ہوں۔ آپ اس بحر کو اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور میرا مشورہ ہے کہ ضرور کیجیے گا، یہ اردو کی ہم مزاج بحر ہے، اور اسے بحر ہندی بھی کہتے ہیں، اور میر کی ہندی بحر کے نام سے بھی یہ پہچانی جاتی ہے، ارکان کی کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ اسے آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک نیا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ اسے بھول جائیں، بحر متقارب مسمى نصرف مقبوض نام کو بھی بھلا دیں، فعل فعول فعول فعولن کو بھی بھلا دیں، آپ اپنے ذہن میں صرف فعلن کو 4 مرتبہ لائیں، فعلن 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 فعلن۔ اب اس میں آپ کو یہ اجازت ہے کسی بھی مصرے کے اندر آپ پہلے 3 فعلن میں سے کسی ایک کے بھی نون کو متحرک کر دیں، فعلن کو آپ فعلنو کر دیں،
دوسرے فعل کو بھی فعل کر سکتے ہیں، تیسرے فعل کو بھی فعل کر سکتے ہیں، چوتھے میں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آخری حرف ہے۔ تو یوں اس کو سمجھنا اور اس کو اپنے شعر میں اپلائی کرنا بہت زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھی ہے فعل فعول فعول فعل، یہ اوپر والے کی طرح ہی ہے، بس آخری رکن فعول کے بجائے فعل ہے۔ پھر پانچویں ہے فعول فعول فعل، چھٹی ہے فعل فعول فعل فعول، یہ بھی بہت اچھی ہے، بہت استعمال ہوتی ہے۔ اب مزید کچھ بحریں اور رہ گئی ہیں، وہ بھی دیکھ لیں۔ نمبر ایک، میں باہر کا نام نہیں لوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو جائے، چلے لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کا تلفظ پتہ چل جائے۔ بحر متدارک مسمن مخبون، فعیل 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 فعیل، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ جو مدارس والے جو ترانے پڑھتے ہیں عام طور پر، یہ علم و ہنر کا گہوارہ، وہ اسی وزن پر ہوتے ہیں عام طور پر۔ تو یہ بہت اچھی ہے، اسے بھی آپ ذہن نشین کر لیں، اور اس میں ایک عام اجازت ہے کہ آپ کسی بھی عین کو ساکن کر سکتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا کہ اس میں نون کو متحرک نہیں کرنا، جو میں نے پچھلے فعل کروا کے جو بتایا تھا وہ متقارب بحر ہے، وہ الگ ہے۔ اس میں نون کو متحرک نہیں کرنا، اس میں آپ کسی بھی لام کو ساکن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ فا عین لام تینوں متحرک ہیں، عین درمیانی متحرک ہے، اور درمیانی متحرک کو ساکن کر سکتے ہیں۔ تو اگر تینوں میں ساکن کر دیں گے تو یہ بن جائے گی فعل 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 فعل، یہ بھی اسی جیسی ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسے ہم فعل 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 بھی کر سکتے ہیں، صرف پہلے میں ساکن کر دیں فعل، اور باقی تینوں میں فعل 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 کر دیں، یا دوسرے میں ساکن کر دیں، یا صرف تیسرے، ہر طرح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ نمبر دو، بحر مضارع مسمن اقرب مکفوف محذوف، مفعول فاعلات مفاعیل فاعل، یہ میری پسندیدہ بحر ہے، بہت زیادہ مجھے پسند ہے۔ اور آپ نے اگر دیوان غالب کا بھی جائزہ لیں تو غالب نے بے شمار غزلیں اسی وزن میں کہی ہیں، 50 سے زیادہ کہی ہیں اس وزن میں غزلیں۔ مفعول فاعلات مفاعیل فاعل بہت مترنم ہے، اور بہت اچھی ہے، بہت پیارا اس کا آہنگ ہے، اور اسے پڑھنے میں، اس میں کلام کہنے میں بہت مزہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، بحر مجتث مسمن مخبون، مفاعل فعلات مفاعل فعلات، یہ تھوڑی کم استعمال ہوتی ہے۔ نمبر چار، بحر مجتث مسمن مخبون محذوف، مفاعل فعلات مفاعل فعل، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور وہ جو مشہور غزل ہے جو گانا بھی بن چکا ہے ساحر لدھیانوی کی، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، وہ اسی وزن پر ہے، مفاعل فعلات مفاعل فعل۔ نمبر پانچ، بحر خفیف مسدس مخبون محذوف، فاعلات مفاعل فعل۔ نمبر چھ، بحر طویل مسمن سالم، فعول مفاعیل فعول مفاعیل۔ نمبر سات، بحر طویل مسمن مقبوض، فعول مفاعیل فعول مفاعیل، یہ سب بھی استعمال ہوتی ہیں مگر کم زیادہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ہمارا آج کی جو کلاس ہے وہ طویل ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں وزن شعری کی بحث کو یہاں ختم کرنا ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں آپ شاعری سے متعلق بڑی دلچسپ قسم کی مباحث کو سنیں گے اور دیکھیں گے اور پڑھیں گے، اور آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، تاکہ آئندہ جو اسی طرح کی علمی اور تحقیقی اور دینی مفید ویڈیوز ہم بناتے ہیں وہ آپ کے سامنے بر وقت آ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔